اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثامنۃ الرشوۃ حرام وفی جامع المقاصد والمسالک ان علی تحریمها اجماع المسلمین ویدل علیہ الکتاب والسنہ والفی المستفیضہ انها کفر باللہ العظیم وشرک۔ آٹھویں جو بحث ہے وہ ہے، ساتویں تھی کتب حفظ کتب زلال، چھٹی تھی تنجیم، تو آٹھویں ہے رشوت۔ تو رشوت جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ روایات نقل کریں گے کہ اس کی حرمت کے اوپر، اور پھر اس کے بعد روایات نقل کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس پہ بحث کریں گے کہ رشوت ہے کیا۔ تو دو مرحلے ہمارے پاس، پہلا یہ کہ رشوت کی حرمت کے بارے میں بات کریں گے، پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ رشوت ہے کیا، اور رشوت ہے کیا تو اس کے بارے میں بات ہوگی۔ وہ پہلے یہ روایات پڑھ لیں پھر دیکھتے ہیں آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرشوۃ حرام، رشوت حرام ہے، اور جامع مقاصد اور مسالک میں یہ کہا کہ اس کی حرمت کے اوپر اجماع مسلمین ہے، اور کتاب و سنت اس کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور روایات مستفیضہ میں یہ آیا کہ یہ رشوت کفر باللہ العظیم و شرک، رشوت شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ ففی روایت الاسبغ ابن نبات عن امیر المومنین قال ایما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب اللہ عنہ یوم القیامہ وعن حوائجہ وَإِنْ أَخَذَ هَدِيَّةً كَانَ غَلُولًا وَإِنْ أَخَذَ رِشْوَةً فَهُوَ شِرْكٌ۔ خوب یہ کہا کہ اسبغ ابن نباتہ امیر المومنین سے حدیث کرتے ہیں کہ کوئی والی بھی اگر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے، پورا کرنے سے روکے، احتجب عن حوائج الناس، یعنی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے، احتجب اللہ عنہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا، یا لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے سے دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کو اس سے کیا کرے گا، دور کر دے گا۔ وَنْ حوائجہ وَإِنْ أَخَذَ هَدِيَّةً، اگر یہ والی جو ہے وہ ہدیہ لیتا ہے کوئی تو کان غلولاً، تو وہ غلول ہے۔ وَإِنْ أَخَذَ رِشْوَةً، اگر رشوت لیتا ہے فَهُوَ شِرْكٌ۔ ٹھیک ہے نا، ایک منٹ۔ وعن الخصال فی الصحیح عن عمار بن مروان قال كل شيء غل من الامام فهو سحت والسحت انواع كثيرة منها ما اصيب من اعمال الولاة الظلمة ومنها اجور القضاة واجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة واما الرشا في الاحكام یا عمار فهو الکفر باللہ العظیم ومثلها روایت عثمان نبی عبداللہ علیہ السلام۔ کہا کہ ہر وہ چیز جو امام سے خیانت کے طور پر لی جائے، ہر وہ چیز جس میں امام سے خیانت ہو وہ سحت ہے، اور سحت کی انواع ہیں زیادہ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ما اصیب من اعمال الولاة الظلمہ، یعنی ظالم حکمرانوں کے ہاں کام کرنے سے جو بھی پیسے ملے وہ حرام ہے، ظالم کی حکومت میں نوکری کرنا حرام ہے۔ وَمِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ، اور اسی سے ہے قاضیوں کے جو اجور ہیں، تنخواہیں ہیں قاضیوں کی، وہ بھی اسی سے ہے۔ وَأُجُورُ الْفَوَاجِرِ، اور یہ جو ماڈلنگ کرتی ہیں اور ڈانسنگ اور ماڈلنگ اور فاجر زانیہ عورتیں، ان کی جو تنخواہیں ہیں، ان کے پیسے ہیں، وہ بھی اسی سے ہوتے ہیں، وہ بھی سحت ہے۔
ثمن الخمر سحت، شراب کے بدلے میں جو بھی پیسہ ملے وہ سحت ہے. نبیذ مسکر کے بدلے میں جیسے یہ حشیش اور ہیروئن اور چرس، کا بھی یہی حکم. والربا بعد البینہ، اور سود بینے کے بعد. لیکن جہاں تک رشا کا تعلق ہے، رشوت کا تعلق ہے، رشا فی الاحکام یا عمار فہو الکفر باللہ العظیم، وہ کفر ہے اللہ عظیم، اللہ کے یہاں کفر ہے. اور اسی طرح کی روایت سمعانی کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. وفی روایت یوسف ابن جابر لعن رسول اللہ من نظر الى فرج امرأة لا تحل له ورجلا خان اخاه في امرأته ورجلا احتاج الناس الیہ لفقه فسالهم الرشوہ. وظاہر هذه الروایہ سؤال الرشوہ لبذل فقه فیکون ظاہرا فی حرمت اخذ الرشوہ للحکم بالحق او للنظر فی امر المترافعین لیحکم بعد ذلک بینہما بالحق من غیر اجرت. وهذا المعنى هو ظاہر تفسیر الرشوہ فی القاموس بالجول والیہ نظر المحقق الثانی حیث فسر فی حاشیۃ الارشاد الرشوۃ بما یبذلہ احد المتحاکمین. کہہ رہے ہیں کہ روایت یوسف ابن جابر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعنت کی حضرت نے اس شخص کو جو کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے جو اس کے لیے جائز نہ ہو، یعنی اس کی بیوی نہ ہو. ورجلاً، اور ایک ایسا شخص ہو کہ جو خیانت کرے اپنے بھائی کی اس کی عورت میں، اور ایک ایسا رجل، اس کو بھی لعنت کی کہ لوگ فقہ حاصل کرنے میں فقہ کے لیے اس کے محتاج ہو اور وہ ان سے پیسے مانگے. لوگ کہیں کہ آپ ہمیں مسائل شریعہ بتائیں، درس دیں، فقہ کے لیے اس کے محتاج ہوں اور وہ ان سے جو رشوت مانگے. اور ظاہر اس روایت کا ظاہر یہ ہے کہ سؤال الرشوہ لبذل فقہ، رشوت کا سوال تاکہ فقہ کو بذل کرے، فیکون ظاہراً فی حرمت اخذ الرشوہ، تو یہ ظہور رکھتی ہے کہ رشوت کا لینا حرام ہے. للحکم بالحق، تاکہ حق سے حکم کرے، اور نظر فی امر المترافعین، یا مترافعین کے معاملے میں جو ہے وہ نظر. تو مطلب کیا ہوا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی اگر حق سے بھی حکم بالحق بھی ہو رہا ہے اور اس کے لیے اگر یہ پیسے لے رہا ہے، مثال کے طور پر ایک قاضی ہے جو دونوں پارٹیوں نے اس کو اپنا قاضی بنایا کہ وہ حکم کرے، اس نے کہا بھائی میں اتنی فیس لوں گا تو آپ دونوں کے درمیان میں فیصلہ کر سکتا ہوں. تو اب یہ مترافعین ہو گئے اور وہ قاضی ہو گئے. للحکم بالمترافعین، تو ان سے اگر یہ جول کا مطالبہ کرے تو وہ رشوت ہے، بھلے حکم بالحق ہو یا حکم بالباطل ہو. فیکون ظاہراً فی حرمت اخذ الرشوہ للحکم بالحق اور للنظر فی امر المترافعین لیحکم بعد ذلک بینہما بالحق من غیر اجرت، تاکہ بعد میں جو ہے وہ کوئی پیسے ان سے نہ لے، پہلے ہی لے رہے. وہذا المعنی ہوا ظاہر تفسیر الرشوہ فی القاموس بالجول. تو قاموس میں رشوت کی تعریف کی ہے جول سے، یعنی مزدوری، اجرت. اور اسی کی طرف محقق ثانی نے نظر کیا جب انہوں نے تفسیر کی حاشیہ ارشاد میں رشوت کو بما یبذلہ احد المتحاکمین، یعنی احد متحاکمین، دو پارٹیوں میں سے دونوں میں سے ایک، اس کو کوئی جو پیسہ دے وہ رشوت ہے. وذکر فی جامع المقاصد ان الجول من المتحاکمین للحاکم رشوۃ
وَهُوَ الصَّرِيحُ الْحِلِّ أَيْضًا۔ جامع المقاصد یہ کہتی ہے کہ متحاکمین کی طرف سے حاکم کو کوئی بھی پیسہ دینا رشوت ہے، اور یہی نظریہ ابن ادریس حلی کا ہے سرائر میں فی مسئلۃ تحریم اخذ رشوت مطلقہ و اعطائها الا اذا كانت على اجراء حکم صحیح، مگر یہ کہ حکم صحیح کو نافذ کرنے کے لیے فیصلہ کرے تو وہاں پر رشوت نہیں ہوگی۔ فلا يحرم على الموتی هذا ولكن عن مجمع البحرین مجمع البحرین جو ہے لغت کی کتاب ہے، اس میں کہا کہ قلما یستعمل الرشوہ یا رشوہ الا فیما یتوسل به الى ابطال حق و تمشیت باطل۔ مجمع البحرین میں یہ کہا کہ برے کام کے لیے اگر پیسہ دے تو رشوت ہوگی، اچھے کام کے لیے رشوت نہیں ہوگی۔ جو مترافعین قاضی کو جو پیسہ دیتے ہیں صحیح کام کے لیے، حکم بالحق کے لیے، وہ رشوت نہیں ہے۔ تو کہا کلما یستعمل الرشوہ الا فیما، کم استعمال ہوتی رشوت مگر وہاں پہ جہاں یتوسل بہی، کہ اس کے توسط سے، اس پیسے کے توسط سے یا حق کو باطل کر دے یا باطل کو زندہ کر دے۔ وَنِ الْمِصْبَاحِ هِيَ مَا يُؤْتِيهِ الشَّخْصُ لِلْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ يَحْمِلُهُ عَلَى مَا يُرِيدُ۔ مصباح میں یہ معنی کیے کہ شخص حاکم کو کوئی پیسہ دے یا غیر حاکم کو، حاکم کے منشی کو، کلرک کو پیسہ دے تاکہ وہ اس کے حق میں حکم کر دے یا اس کو چڑھائے اس چیز کے اوپر جس پہ وہ چڑھانا چاہتا ہے۔ وَعَنِ النِّهَایَةِ أَنَّ الْوُصْلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ بِالْمُصَانِعَةِ، نہایا میں یہ معنی کی ہے کہ الْوُصْلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ بِالْمُصَانِعَةِ، حاجت کی طرف پہنچ ہی نہیں رہا، اپنی ضرورت پوری نہیں رہی، کام نہیں ہو پا رہا، تو کام کو کرانے کے لیے جو ہے وہ پھر رشوت دے انسان۔ وصلۃ إِلَى الْحَاجَةِ بِالْمُصَانِعَةِ، مصانعہ، والراشی، راشی وہ ہے جو معین کر کے دیتا ہے باطل کے اوپر، باطل پہ مدد کرتا ہے، الذی یؤتی ما یعینہ علی الباطل، والمرتشی الاخذ، مرتشی لینے والا ہے۔ اور رائش کیا ہے؟ رائش جو ہے وہ ایک کا کم کرتے دوسرے کا زیادہ کرتا ہے، یہ دام لگانے والا ہے۔ ہاں، تو اگر وہ بولے اتنے تمہیں اس کو دینے ہیں تو اس کے زیادہ ہو جائیں گے، یا کم کر دے تو اس کے کم ہو جائیں گے، یعنی کم دینے پڑیں گے، تو کم دینے یا زیادہ دینے۔ رائش والذی یسب بینہما لیزید لہذا وینقص لہذا، اس کے اتنے کم ہو جائیں گے، اتنے اس کے زیادہ ہو جائیں گے۔ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ عُمُومِ الرِّشْوَةِ لِمُطْلَقِ الْجَوْلِ عَلَى الْحُكْمِ مَا تَقَدَّمَ فِي رِوَایَةِ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ مِنْ جَعْلِ الرِّشْوَةِ فِي الْحُكْمِ مُقَابِلًا لِأُجُورِ الْقُضَاةِ، جس چیز پہ دلالت کر رہی ہے کہ رشوت مطلق جول کے لیے نہیں ہے، وہ چیز ہے جو گزری روایت عمار ابن مروان میں، عمار ابن مروان میں بھی یہ چیز گزری۔ من جول الرشا فی الحکم مقابلا لأجور القضاة، کہ رشا فی الحکم اجور قضاة کے مقابلے میں جو ہے وہ قرار دیا گیا، من جول الرشا فی الحکم مقابلا لأجور القضاة، خصوصاً بکلمت اما نعم۔ اما نعم جب کہا تو اس کا مطلب ہے اس کا مسئلہ الگ ہے۔ دیکھیں آخر میں انہوں نے کہا نا کہ صوت انواع کثیرہ منها ما اصیب من اعمال الولاة الظلمہ، اجور القضاة، اجور الفواجر، ثمن الخمر، نبیذ والمسکر وربا، اما الرشا فی الاحکام۔ اس کا مطلب ہے یہ اجور قضاة سے الگ ہے۔ اجور قضاة قاضیوں کو جو پیسے ملتے ہیں، تنخواہیں جو ملتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، اور رشوت الگ ہے۔ رشوت صرف باطل کے لیے، غلط کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، تاکہ باطل سے کسی چیز کو قبضہ کر لیں یا کھا لیں یا کوئی غلط کام کرا لیں۔
ابھی دیکھیں ہمارے ہاں جو معاشرے میں رشوت کا جو مفہوم یا کانسیپٹ ہے وہ کتنا غلط ہے. تو رشوت یعنی اچھا پہلی بات یہ کہ رشوت جو ہے وہ حکم میں چلتی ہے، یعنی جوڈیشری میں، قضاوت میں. تو جیسے وکیل ہے، ہائی کورٹ ہے، قاضی ہے، قاضی کو جو پیسے دیں کہ اس سے اپنے من پسند فیصلہ کرا لے، یہ رشوت ہے. اگر ہم حق کے اوپر ہیں اور پھر قاضی کو دے رہے ہیں تو وہ رشوت نہیں ہے. اس کا مسئلہ آ گئے گا، ہدیہ ہو سکتا ہے لیکن رشوت نہیں ہے. رشوت کیا ہے؟ رشوت یہ ہے کہ ایک چیز میری نہیں ہے اور میں قاضی کو پیسے دوں کہ میرے حق میں حکم کر دے کہ میری ہے، یہ رشوت. مما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجول، یعنی رشوت اگر ہم کہیں خصوصیت رکھتی ہے تو برے کام کے لیے، اگر عموم کہیں تو مطلق جول کے لیے. تو مطلق جول علی الحکم کے لیے، قاضی کی تنخواہوں کے لیے جو پیسے آتے ہیں وہ رشوت نہیں ہوتی. کہہ رہے ہیں اس بات کو روایت عمار بن مروان سے، جب وہ کہا میں فی الحکم مقابل اجور القضات، اجور قضات کے مقابلے میں کام مرشا فی الحکم، اس کا مطلب یہ ایک الگ چیز ہے. خصوصاً بکلمت اما نعم لا یختص بما یبذل علی خصوص الباطل، لا یختص بما یبذل علی بل یعم ما یبذل لحصول غرضه والحکم له حقا کان و باطلا. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہا اما رشا فی الاحکام، تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اما نام کہہ کے جو کہا تو یہ اختصاص نہیں رکھتی جو مبذول کی جائے خصوص باطل کے اوپر. اب یہاں سے تھوڑا سا تشویش کر رہا ہے شیخ انصاری، بعد میں پلٹیں گے اسی کی طرف. لا یختص بما یبذل علی خصوص الباطل بل یعم ما یبذل لحصول غرضه هو الحکم له حقا کان و باطلا وهو ظاہر ما تقدم عن المصباح والنہایہ ويمكن حمل روایت یوسف ابن جابر علی سؤال الرشوہ للحکم للرائی حقا و باطلا. تو یہاں تک یہ بات ہوئی کہ رشوت کے معنی میں عمومیت ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ شواہد جو ہے وہ ذکر کر دیے کہ یہ سارے جو ہے وہ مصباح بھی ہمارے ساتھ ہے، نہایہ بھی ہمارے ساتھ ہے، روایت یوسف اور ابن جابر اور عمار کو تو پہلے ہی لیا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ چار چیزوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ رشوت کے معنی جو ہے وہ عمومیت رکھتے ہیں. او یقال ان المراد الجول فاطلق علیہ رشوت تاکیدا للحرمہ، کہا کہ مراد جو ہے رشوت سے مراد جو ہے جول ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اس کے لیے قرار دی جائے. تو جو بھی پیسہ اسے ملے وہ رشوت ہے. اب تاکید کے لیے، حرام تو پہلے بھی تھا، تاکید کے لیے جو ہے اسے رشوت کہہ دیا اور حرمت اس کی بیان کر دی. حرمت جو بیان کی ہے تو اجور قضات تو پہلے ہی حرام تھے. رشوت کی جو الگ سے عنوان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کی حرمت میں تاکید کرنی تھی. وَمِنْهُ يَسَرُ حُرْمَةُ أَخْذِ الْحَاكِمِ لِلْجَوْلِ مِنَ الْمُتَحَاكِمَيْنِ مَعَ تَعَيُّنِ الْحُكُومَةِ عَلَيْهِ. کہہ رہے کہ اگر حاکم متعین ہے اور اس نے جو فیصلہ کرنا ہے، جج ہے وہ، تو حاکم کے لیے متحاکمین سے کوئی بھی پیسہ لینا حرام ہے. یا ضرور متوخذ الحاکم للجول من المتحاکمین، جبکہ حکومت اس کے اوپر متعین ہو. کما یدل علیہ قولہ احتاج الناس الیہ لفقہہ، لوگ اس کے محتاج ہیں اس کی فقاہت کی وجہ سے اور وہ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں. والمشہور المنع مطلقہ، مشہور یہ ہے کہ بطور مطلق منع ہے، حق کے لیے لے یا باطل کے لیے مطلق جول منع ہے. بل فی جامع المقاصد دعوی النص والاجماع ولعلہ لحمل الاحتیاج
فی روایت علی الاحتیاج الی نوعہ والاطلاق ما تقدم فی روایت عمار بن مروان من جعل اجور القضاة من الصوت بناء علی ان الاجر فی العرف یشمل الجول وان کان بینہما فرق عند المتشرعات. جملہ جو ہے وہ ناقص ہے. خوب کہہ رہے ہیں شاید اسی وجہ سے لعلہ لحمل الاحتیاج فی الروایہ علی الاحتیاج الی نوعہ، یعنی احتاج الناس الیہ لفقہہ، یہ روایت میں جو کہا تو لعلہ لحمل الاحتیاج فی الروایہ، یعنی جو احتیاج آیا روایت میں اسے اس شخص کے اوپر ہم نہیں کریں گے جس کے بارے میں روایت بات کر رہی ہے، نوع شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں. علی الاحتیاج الی نوعہ، کہ اس جیسے لوگوں کے لوگ جو محتاج ہیں کہ وہ ان کو فقاہت فقہی مسئلہ بتائے یا ان کے درمیان حکم کرے اور ان سے پیسے مانگ رہے. والاطلاق ما تقدم فی روایت عمار بن مروان، اور یعنی روایت عمار بن مروان سے بھی جو ہے وہ یہی بات نکال سکتے ہیں من جعل اجور القضاة من الصحت، اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہ اجر عرف میں جول کو بھی شامل ہوتا ہے، اگرچہ ان کے درمیان فرق ہے عرف کے درمیان، عرف کی نظر میں. وربما يستدل على المنع بصحیحة ابن سنان قال سئل ابو عبد الله علیہ السلام عن قاض بین فریقین یاخذ للقضاء الرزق من السلطان قال ذلك الصوت وفيه ان الظاهر روایت کون القاضی منصوبا من قبل السلطان الظاہر بل الصریف سلطان الجور اذ ما یؤخذ من العادل لا يكون صوتا قطعا. ولا شک ان هذا المنصوب غیر قابل للقضاء فما ياخذه صوت من هذا الوجه ولو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بیت المال ومن جائزة السلطان محرما قطعا فيجب اخراجه عن العموم الا يقال ان المراد الرزق من غیر بیت المال. پڑھیں اور پڑھیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک روایت ہے صحیح ابن سنان کی. اچھا، ابن سنان کی جو زیادہ تر روایات ہیں، اکثر روایات ان میں اضطراب ہے، آگے پیچھے کر دیتا ہے، یہ اور کنفیوژن کا باعث بنتا ہے. اس کی روایاتوں میں پریشانی اور بڑھ جاتی ہے بجائے مسئلہ حل کرنے کے، تو صحیح نہیں ہے اس کی روایتیں. تو سئل ابو عبداللہ علیہ السلام عن قاضٍ، ابھی ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے قاضی بین فریقین، دو فریقوں کے درمیان حکم کرنے والا ہے، یاخذ للقضاء الرزق من السلطان، یہ جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے اوپر پیسہ لیتا ہے سلطان سے. تو مولانا نے فرمایا ذالک الصوت، فرمایا کہ یہ صوت ہے، جیسے جج ہے وہ حکومت سے تنخواہ لیتا ہے تو فرمایا صوت. وفی ان ظاہر روایہ، اس میں کہہ رہے ہیں کہ وفی ہے، اس میں اشکال یہ ہے ان کی نظر میں کہ ظاہر روایت یہ کہ قاضی جو ہے وہ منصوب ہے من قبل سلطان، سلطان جائر جو ظالم ہے اس کی طرف سے منصوب ہے، تو ظاہر ظہور رکھتا ہے بلکہ سری ہے سلطان جور میں، اس لیے کہ اذ ما یؤخذ من العادل، اگر عادل سلطان سے کچھ لیتا لا یکون صوتا قطعا، تو صوت نہیں ہوتا. ولا شک ان هذا المنصوب غیر قابل للقضاء، اور کوئی شک نہیں ہے کہ جسے نصب کیا گیا ہے یہ بھی ابو ہریرہ اور ابو یوسف کی طرح کا ہے، قابل قضاوت نہیں ہے، قابل للقضاء. فما یاخذہ صوت من هذا الوجہ، تو اس اعتبار سے جو منصوب کرنے والا ہے وہ بھی ظالم ہے، جس کو نصب کیا وہ بھی نااہل ہے، اس جہت سے اس کے پیسے صوت ہیں.
ولو فرض کونہ قابل للقضاء، اگر فرض کریں کہ یہ قضاوت کے قابل تھا، تو لم یکن رزقہ من بیت المال اور من جائزت سلطان محرمن، تو اس کی روزی بیت المال سے یا اس کا جائزہ سلطان سے اگر سے انعام ملے تو وہ قطعاً حرام نہیں ہے۔ پس اس موریت کو اس عموم سے، حرمت کے عموم سے ہمیں نکالنا پڑے گا۔ الا یقال، مگر یہ کہ یہ توجہ کی جائے کہ ان المراد الرزق من غیر بیت المال، کہ روزی سے ملے گی غیر بیت المال سے، وجعلہ علی القضاء بمعنی المقابلہ قرینۃ، وجعلہ علی القضاء بمعنی المقابلۃ قرینۃ علی ارادۃ العوض، یعنی یہ بیت المال سے تنخواہ نہیں لے رہا بلکہ قضاوت کے بدلے میں پیسے اٹھا رہا ہے، اور وہ قطعاً حرام ہے۔ وجعلہ علی القضاء بمعنی المقابلہ، قرینہ اس بات کے اوپر کہ یہ عوض کا ارادہ کر رہا ہے، تنخواہ نہیں ہے، ارتزاق نہیں ہے بیت المال سے۔ وکیف کان فالاولی من الاستدلال علی المنع ما ذکرنا، جو ہم نے منع کے اوپر استدلال کیا ہے وہ طریقہ بہتر ہے، خلاف ظاہر المقنع والمحکی عن القاضی من الجواز، مقنع اور محکی عن القاضی سے جو ہے وہ جواز کا فتویٰ ہے کہ قاضی پیسے لے سکتے ہیں، واللہ للأصل۔ وظاہر روایت حمزہ ابن حمران قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول من استاکل بعلمہ افتقر، اگر کوئی اپنے علم کو کھائے گا تو وہ فقیر ہو جائے گا۔ تو فرمایا قلت ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم ویبثونہا فی شیعتکم فلا یعدمون منہم البر والصلۃ والاکرام۔ تو اس روایت میں حمزہ ابن حمران یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کی خدمت میں ذکر کیا کہ آپ کی قوم میں آپ کی قوم کے جو شیعہ ہیں وہ آپ کے علوم کو اٹھاتے ہیں اور اس کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو جائزے اور تحفے اور پیسے ملتے ہیں، لفافے ملتے ہیں۔ تو فقال علیہ السلام لیس اولئک بمستاکلین، یہ مستاکلین بے علم ہی نہیں ہے، انما ذاک الذی یفتی بغیر علم ولا ھدی من اللہ، مستاکل بے علم وہ ہے جو فتویٰ دیتا ہے بغیر علم اور ہدایت کے، لیبطل بہ الحقوق، تاکہ وہ جس کا حق ہے اس کو باطل کر دے، طمعا فی حطام الدنیا، دنیا کی لکڑی میں جو اس کی جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں جو اس کی لالچ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔